السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ دو غلاموں اور ایک ایسا دلچسپ اور سبق آموز واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جس کو سن کر کے آپ کی زندگی یقیناً تبدیل ہو جائے گی۔ بلکہ ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے غلام بچے کا بھی واقعہ سنائیں گے جو غلام بچہ تمام صحابہ اکرام کا امام بنا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس غلام صحابی کی آواز سن کر متاثر ہوئیں، حتیٰ کہ اس غلام صحابی کی آواز سن کر کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ دوستو، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں یوں بیان ہوتا ہے کہ بازار مصر میں غلاموں اور کنیزوں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور اس میں مختلف نسلوں اور ملکوں سے تعلق رکھنے والے ہنرمند اور غیر ہنرمند، تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ، ذہین، خوبصورت، بدصورت، گورے، کالے غلاموں اور لونڈیوں کی بولی لگ رہی تھی۔ جاگیردار اور سرکاری افسر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق انہیں خرید کر کے لے جا رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنی زمین پر کام کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ لمبے ترنگے حبشی غلام کو خرید رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنے سامان کی تجارت کرنے والوں کی ضرورت تھی تو وہ تربیت یافتہ غلام کو خرید رہے تھے۔ اگر کسی کو سرت حفرت غرض تھی تو وہ ہنرمندوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو اپنی مجلس کی رونق بڑھانی تھی تو وہ خوبصورت آواز مصریوں کو خرید رہا تھا، اور جس کسی کو گھریلو کام کاج کی ضرورت تھی وہ دبی اور بدصورت غلاموں کو خرید رہا تھا۔ اس عالم میں سوڈان کا ایک تاجر اپنے ملک سے دو غلام فروخت کرنے کے غرض سے بازار مصر میں داخل ہوا۔ اس کے دونوں غلام کی نگاہیں شہر کی پررونق بازار پر پڑی۔ ان میں سے ایک نے اپنے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش میں اس شہر کا مالک بن جاؤں اور ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی بسر کروں۔ دوسرے نے خواہش کی کہ کاش مجھے یہ ہوٹل والا خرید لے اور میں آٹا گوندھ کر تندور کی روٹیاں لگاؤں، سالن تیار کروں، خود بھی پیٹ بھر کے کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ لہٰذا یہ دونوں اپنے دلوں میں اپنی اپنی آرزو کو لے کر کے غلاموں اور کنیزوں کی منڈی میں داخل ہوئے اور ان کی بولیاں لگنے لگیں۔ یہ دونوں فروخت ہو گئے۔ ایک کو کسی ہوٹل والے نے خرید لیا اور اسے اپنے ہوٹل پر کھانا پکانے کے لیے لگا دیا۔ دوسرے کو کسی فوجی سپہ سالار نے خرید لیا اور اسے فوجی جرم انجام دینے کے لیے لگا دیا۔ لہٰذا اس غلام نے اپنی صلاحیتوں سے کام لینا شروع کر دیا اور وہ بہت ترقی پر ترقی کرتا گیا اور شاہی مصر یعنی بادشاہ کا منظوری نظر بن گیا، اور اس نے مسلمانوں کو اسلام کی طرف لانے اور کعبۃ اللہ سے حجر اسود اکھاڑنے والے آدمیوں کو یلغوگار کو روکنے کے لیے بے مثل خدمت انجام دیے، اور 20 سال تک دولت ایشیا کو ان کی یلغوگار سے محفوظ رکھا۔ شاہ مصر نے اس کی ایسی خدمت سے متاثر ہو کر کے اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ بعد میں یہی سیاہ فام غلام حبشی ملک مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا۔ ایک دن یہ اپنے بزرا اور ایانی سلطنت سے بازار مصر سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر اپنے اس حبشی ساتھی پر پڑی جو کسی ہوٹل پر بیٹھ کر روٹیاں پکا رہا تھا اور اس کی حالت نہایت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ تو کافور نے کہا، اس شخص کو اس کی پاست خواہش نے اس امور پر بیٹھا رکھا ہے، اگر اس کی خواہش بلند ہوتی تو شاید یہ بلند درجے پر فائز ہو جاتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا، میں اور یہ شخص دونوں ایک شریف آقا کے غلام تھے۔ جب ہمیں فروخت کرنے بازار مصر میں لایا گیا تو ان کی نگاہ اسی ہوٹل پر پڑی، تو اس نے دل میں یہ خواہش کی کہ کاش مجھ پر اس ہوٹل والا مجھے خرید لے اور میں یہاں پر روٹیاں پکاؤں، خود بھی پیٹ بھر کے کھاؤں اور لوگوں کو بھی کھلاؤں۔ لیکن میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں اس شہر کا حاکم بادشاہ بن جاؤں،
खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसे होटल वाले ने खरीद लिया और ये उस वक्त से लेकर के आज तक यहाँ पर रोटियां पका रहा है और मुझे एक फौजी अफसर ने खरीद लिया और मैं अपने बुलंद अज़्मो इरादों के मुताबिक इस मुकाम पर हूँ जो आप मुझे देख रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इल्म है कि इस हबसी गुलाम को शाही मिस्र बनने के बाद यहाँ की आवाम इसे इस नाम से पुकारती थी। वो नाम ये था काफूर अक्सीदी, यानी सफ़ेद रंग की बागियाँ। अल्लाह तबारक व ताला अलासा कुरैसी सामी पर रहम फरमाए। उन्होंने क्या खूब फरमाया है कि आदमी वहाँ पर होता है जहाँ पर वो अपने आप को रखे। अगर वो अपनी शख्सियत को बुलंद रखना चाहता है तो वो बुलंद हो जाएगा, अगर पस्त रखना चाहता है तो वो पस्त हो जाएगा। तहरीर आज़ाद हिंद के सरफरोज मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की तस्कीरों में लिखा है कि ये बचपन में माचिस की खाली डिब्बी आगे पीछे जोड़ करके मौलाना नूमी रेलगाड़ी बनाते और अपनी बहनों से कहते हैं कि तुम घर के फला कोने पर खड़ी हो जाओ और जब मैं इन माचिस से बनी रेलगाड़ी को ले करके अलामती स्टेशन पर आऊँ तो तुम खड़ी होकर तालियां बजाना और कहना मौलाना आ गए, मौलाना आ गए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की बड़ी बहन उनसे कहती, भाई साहब इस गाड़ी में मौलाना नाम की कोई सह नहीं है तो हम किसके लिए तालियां बजाएंगे। वो कहते हैं ये खेल ही तो है, इसलिए तुम इसकी आमद पर फला कोने में तालियां बजाना। लिहाजा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो दिन भी आया कि जब मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रेलगाड़ी स्टेशन पर आते तो आवाम ठाटे मारती हुआ समंदर उनको हथेलियों पर उठाए जलसगा की तरफ ले जाया करती थी और स्टेज पर उतार देते और इस कदर खामोशी से उनका खिताब सुनते गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। नाजरीन, अगरचा इंसानों को उनके मुकद्दर का लिखा हुआ ही मिलता है, लेकिन उनके अंजाम को बुलंद रखना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप जैसा सोच सकते हैं आप वैसा कर सकते हैं। जहां पर अपने आप को आप रख सकते हैं वहां पर आप पहुंच भी सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। आपके हौसले जितने बुलंद होंगे आप उतनी ज़्यादा कामयाबी को हासिल करेंगे। अगर आपके हौसले पस्त है तो ये आपको पस्त की तरफ ले जाएगा। इसलिए आप अपने अजाइम, अपने इरादों को हमेशा बुलंद रखें। आपका जिस्म इसी पर काम करना शुरू कर देगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको गुलाम बच्चे का भी एक वाक़या बताते हैं। ये गुलाम बच्चा साहबा इकराम का इमाम कैसे बना। रिवायत में मिलता है कि एक मर्तबा मदीने की मंडी लगी हुई थी। लोग अपने गुलामों को अपने दिगर असिया के साथ बेचने के लिए तैयार खड़े थे। गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि हर बंदा पसीने से तरबतर था। वहाँ एक ऐसा ताजिर भी था जो छोटे से गुलाम को बेचने आया हुआ था, लेकिन कोई भी इस गुलाम बच्चे को खरीदने को तैयार न था। ताजिर का बाकी सारा माल बिक चुका था और वो ताजिर इस परेशानी में था कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं तो इसे कोई खरीदने वाला खड़ा ही नहीं हो रहा है और मुझे घाटे का सौदा करना पड़ेगा। इसमें तो मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, ये तो नुकसान ही नुकसान है। अभी वही ताजिर सोच ही रहा था कि इस बाजार से, इस मंडी से एक लड़की गुजरी जिसकी नज़र उस पर पड़ी। लड़की को उस बच्चे पर तरस आ गया। लड़की ने ताजिर से पूछा, इसको कितनी कीमत में बेचोगे। ताजिर ने कहा, मैं इसको इसकी खरीद की कीमत पर बेच दूंगा, घाटे का सौदा नहीं करूंगा। लड़की ने ताजिर को उसकी कीमत अदा करी और लड़के को लेकर के घर आ गई। उन्हीं दिनों साहबी रसूल अबू हुज़ैफा भी मदीने आए हुए थे। उन तक जब लड़की के बारे में ये बात पता चली कि लड़की इतनी रहम दिल है, खुदा तरस है, तो उन्होंने उस लड़की से मुतासिर हो करके उससे शादी कर ली। जब हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो मक्का शरीफ रवाना हुए तो उनके साथ उनकी ये बीवी और गुलाम बच्चा भी था। जब हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो मक्का पहुँचे, अपने पुराने दोस्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो से
ملنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بدلا ہوا پایا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کے رویے میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہو، اس لیے شاید ہماری دوستی نہیں چل سکتی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام کے بارے میں سنا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنی بیوی سے بتائی، اس غلام بچے کو بھی سنائی، آپ کی بیوی اور وہ غلام بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے فرمایا، کیونکہ تم مسلمان ہو چکے ہو اس لیے میں تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا۔ اس غلام نے کہا، میں تو آپ کے علاوہ اور کسی کو جانتا ہی نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کرنے لگا، اور وہ جب قرآن پاک کو بے انتہا خوبصورت آواز سے پڑھتا تھا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تھی ان میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ بیٹا بھی شامل تھا۔ مدینہ شریف میں جب امام مقرر کرنے کی باری آئی تو سب نے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بیٹے کے متعلق رائے دی۔ انہوں نے مسلمانوں کا امام مقرر کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر چکے تھے اور اس کے ساتھ ان کا لہجہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دی تھی کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں ایک قاری کی تلاوت سن رہی تھی، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خوشیانی اس قدر تعریف کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائیں کہ وہ دیکھیں کہ کون اس قدر خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پالک بیٹا تلاوت فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میرا امتی بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ خوش نصیب صحابی کون ہے؟ وہ خوش نصیب صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ مولا میں شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے شمار رحمت برسائے اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین اللہم آمین۔